بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے نام سے جو سب سے بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم معزز سامعین، آج ہم بات کریں گے الو پرندے کے بارے میں، اور اس ویڈیو میں ہم الو پرندے کے بارے میں ایسے ٹھوس اور حقائق پر مبنی دلائل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے جن کو سن کر آپ یقیناً حیران ہو جائیں گے۔ اور الو پرندے کا امام حسین علیہ السلام سے کیا تعلق ہے، اور الو آبادیوں کو چھوڑ کر غیر آباد جگہوں پر کیوں رہتا ہے، اور کن ممالک میں الو کو منحوس سمجھا جاتا ہے، کیا واقعاً الو نحوست کی علامت ہے؟ ان سب سوالوں کے جوابات جاننے کے لیے جڑے رہیں ہمارے ساتھ ویڈیو کے آخر تک۔ الو پرندہ بھی اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے جو اپنے سج دھج اور روب و دبدبا کی وجہ سے اپنا مثال آپ ہے، لیکن اس کے باوجود کئی ممالک میں اس پرندے کے بارے میں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر برطانیہ میں الو کے بولنے یا اس کے رونے کی آواز کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ جنوبی افریقہ میں الو کی آواز کو موت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ کینیڈا میں 3 رات لگاتار الو کے بولنے پر خاندان میں کسی کی موت یقینی سمجھی جاتی ہے۔ امریکہ کے جنوبی اور مغربی دونوں حصوں میں الو کا دیکھا جانا منحوس سمجھا جاتا ہے۔ چین میں الو دکھائی دینے پر پڑوسی کی موت کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ ایران میں الو کی آواز کو خوشی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ترکی میں الو کی آواز کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ عرب ممالک میں بھی اسے نحوست کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ہندوستان اور پاکستان میں گھروں پر الو کا بیٹھ کر بولنا نحوست کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ کیا یہ سب کچھ الو پرندے کی وجہ سے ہونا ممکن ہے؟ اس میں کتنی سچائی ہے؟ آخر لوگ الو پرندے کو منحوس کیوں سمجھتے ہیں؟ معزز سامعین، آپ یقین جانیے، یہ سب کچھ انسانوں کی بے فائدہ اور فرسودہ حقائق سے کھوکھلی جھوٹ پر مبنی باتیں اللہ کی خوبصورت مخلوق الو پرندے کی طرف منسوب کی گئی ہیں۔ ان باتوں کا نہ قرآن میں ذکر ملتا ہے نہ احادیث میں۔ یہ سب کچھ جھوٹ پر مبنی ہے۔ رہا یہ سوال کہ الو پرندے کا امام حسین علیہ السلام سے کیا تعلق ہے اور اس بارے میں روایات کیا کہتی ہیں، اس سوال کا جواب اہل بیت علیہ السلام نے کیا دیا ہے، تو آئیے چلتے ہیں ہم اس سوال کی جانب، اور اس سوال کو ہم روایات اہل بیت علیہ السلام کی روشنی میں تلاش کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ السلام کو الو کے متعلق یہ کہتے ہوئے سنا کہ تم میں سے کسی نے اس کو دن میں دیکھا ہے؟ کہا گیا نہیں، وہ دن میں کبھی کبھی ظاہر ہوتا ہے اور وہ رات کو ہی ظاہر ہوتا ہے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا وہ پہلے آبادیوں میں رہتا تھا۔ جب امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا گیا تو اس نے قسم کھائی کہ وہ آبادیوں میں کبھی بھی نہیں رہے گا، تو وہ غیر آباد جگہوں میں رہتا ہے اور دن میں ہمیشہ غمگین اور روزے سے رہتا ہے، اور جب رات کی تاریکی چھا جاتی ہے تو وہ امام حسین پر صبح تک نوحہ و مرثیہ پڑھتا ہے۔ دوسری روایت میں امام علی رضا علیہ السلام کے صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں امام علی رضا علیہ السلام کے پاس گیا تو آپ علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کیا تم دیکھتے ہو کہ لوگ اس الو کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی یہ جو آج الو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ منحوس ہے، یہ نحوست کی علامت ہے، اس طرف امام علیہ السلام نے اپنے صحابی کی توجہ دلائی ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام کے صحابی نے فرمایا میں آپ پر قربان جاؤں، ہم تو آپ علیہ السلام سے پوچھنے آئے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ الو ہے، یہ میرے دادا کے وقت میں ہوتا تھا جو رسول اللہ کا وقت تھا۔ اس وقت وہ گھروں، محلوں اور مکانات میں رہا کرتا تھا۔ جب لوگ کھانا کھاتے اڑ کر ان کے سامنے جا بیٹھتا تھا، وہ اسے کھانا کھانے کو دیتے اور یہ کھا پی کر اپنی جگہ واپس چلا جاتا تھا۔ جب امام حسین علیہ السلام قتل کر دیے گئے تو یہ آبادیوں سے نکل کر غیر آباد علاقوں
पहाड़ों और सहराओं में चला गया और कहने लगा, तुम बहुत ही बुरी उम्मत हो, तुमने अपनी नबी के नवासे को मार डाला और मैं तुमको अपनी जान पर भी अमीन नहीं समझता। तीसरी रिवायत में इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उल्लू दिन में रोज़ा रखता है तो जब अफ्तार करता है तो गमनाक हो जाता है और सुबह तक इमाम हुसैन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम पर गमज़दा रहता है। चौथी रिवायत में इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने अपने एक सहाबी से फरमाया, ए याकूब, क्या तुमने उल्लू को दिन में आवाज़ निकालते कभी देखा है? उन्होंने कहा, कभी नहीं देखा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम्हें इल्म है कि ऐसा क्यों है? उन्होंने कहा, हमें इल्म नहीं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्योंकि वो दिन में रोज़े से होता है, उसी पर कनात करता है जो अल्लाह ने उसको दिया है। जब रात आती है तो जो कुछ अल्लाह उसे रिज़्क़ देता है वो उस पर अफ्तार करता है, फिर वो सारी रात सुबह तक इमाम हुसैन पर गिरिया और नोहा पड़ता है। मोअज़्ज़िज़ सामीन, अगर ये आपको वीडियो हमारी अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसके साथ साथ ये वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी उल्लू के बारे में जो गलत नज़रियात पाए जाते हैं मुआशरे में उनको खैर मकदम कह दें। आखिर में जाते जाते अहले बैत अलैहिस्सलाम पर दुरूद का तोहफ़ा पेश करते जाएं।